انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون کو بنایا گیا، انہیں اجزاء پر مشتمل ہے۔ دور جدید کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہی اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں: کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل اور ایذاء رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل، احسان، سچائی، امانت داری، خیر خواہی، سخاوت، محبت اور اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہذا قرآنی مفہوم میں انسان مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کے اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے، اور انسانی فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین ارضیات کرۂ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے۔ ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے اسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہٰذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش روح کی طرح زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا، کیا ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1450 سال قبل ہی وہ عقدہ حل کر دیا تھا۔